اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قربانی کے ایام چونکہ قریب آ رہے ہیں تو اس کے وجوب پر تھوڑا سا بس میں کلام کر کے پھر انشاءاللہ مزید سوالات کی طرف آ جاتے ہیں۔ قربانی کے ویسے تو 3 دنوں میں گھر کا ہر بالغ شخص جو مسلمان ہے اپنے اندر ان شرائط کو تلاش کرے، لیکن اکثر مزاج شرع یہی دیکھا ہے، جیسے حج کے بارے میں ہے کہ حج کی بھی جو شرائط ہیں وہ حج کے ایام میں دیکھنی ہوتی ہیں، لیکن فقہاء نے واضح طور پہ لکھا کہ اگر کسی علاقے میں ان ایام سے پہلے حج کے قافلے تیار ہوتے ہیں تو بس وہ اسی وقت اپنے اندر ان شرائط کو تلاش کرے۔ اسی طریقے سے قربانی کا بھی کر لیں کہ 3 دن میں ویسے ان 3 دنوں کے اندر یہ شرائط دیکھی جائیں گی تب وجوب یا عدم وجوب کا حکم ہوگا، لیکن اگر پہلے سے لوگ اس ٹائم جیسے 10 دن پہلے یا 5 دن پہلے پرچیزنگ کرتے ہیں اس وقت اپنے اندر یہ شرائط دیکھ لی جائیں تو بہت ہی بہتر ہوگا۔ قربانی ہمارے ہاں عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا سرپرست ہمیشہ کرتا ہے، یا پھر جس پہ قربانی جس کے پاس اچانک پیسہ آیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنی ہوگی پھر ہم کریں گے۔ بعض اس میں والدین کو فوقیت دیتے ہیں کہ پہلے ماں باپ کی طرف سے کریں گے پھر ہم کریں گے۔ بعض گھروں میں راؤنڈ لگتا ہے کہ ایک دفعہ والد صاحب کی طرف سے، اگلے سال والدہ کی طرف سے، اس سے اگلے سال بھائی کی طرف سے۔ یہ تمام طریقے صحیح نہیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے اندر شرائط تلاش کرنی ہوں گی، جس میں شرطیں پائی جائیں اس پر تو قربانی واجب ہے، وہ تو اپنی طرف سے کرے۔ اب اس کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنی ہو تو وہ اس کے لیے کر سکتا ہے، لیکن سب سے پہلے اپنی۔ یہ نہیں کر سکتا کہ خود پہ قربانی واجب ہو رہی ہو اپنی قربانی نہ کرے، اور چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر آپ کے لیے قربانی کرے۔ قربانی کرنا یہ الگ ثواب اس کو ملے گا، لیکن اپنی قربانی ترک کرنے پر گنہگار ہوگا۔ تو اس لیے قربانی کے ایام میں ہر شخص دیکھے جو گھر میں بالغ ہیں، بالغ جو ہے 15 سال کے بعد سمجھ لے بلوغت کا حکم ہو جاتا ہے، مسلمان ہوں بالغ ہوں۔ تیسرا مقیم ہوں، مسافر نہ ہوں، حالت سفر میں نہ ہوں، اور چوتھا وہ مالک نصاب ہوں۔ اور یاد رکھیں قربانی کا نصاب یہی ہے کہ قربانی کے ایام میں جس کے پاس مال کسی بھی شکل میں ہو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے اس پہ قربانی لازم ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر تھوڑا سا سونا پڑا ہوا ہے جس کی آپ نے قیمت معلوم کی وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن رہی ہے، جو آج کل 45-50,000 تک ہو جائے گی، ریٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، آپ معلوم کر لیجئے گا سونار سے کہ 52.5 تولہ چاندی کتنے کی بنے گی، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ تو چونکہ یہ روزانہ تقریباً اوپر نیچے ہوتا ہے اس لیے میں ایکوریٹ نہیں بتا رہا، تو آپ وہ معلوم کر لیں۔ اب اتنا سونا ہو یا تھوڑا سا چاندی، تھوڑا سونا ہو، تھوڑا کیش پڑا ہو، ان کو ملا کر آپ کر لیں۔ اسی طریقے سے کوئی آپ کے گھر میں ضروریات زندگی سے زیادہ ایسا سامان ہو، ضروریات زندگی والا سامان وہ کہلاتا ہے جس کے بغیر انسان کا گزارا مشکل ہو، جیسے گھر خود ضروریات زندگی میں آتا ہے، آپ کی سواری ہے، برتن ہیں، فریج ہے، اگر آپ اے سی باقاعدہ یوز کرتے ہیں تو اے سی بھی ضروریات زندگی کے اندر آئے گا۔ اس کے علاوہ جو اضافی سامان پڑا ہوتا ہے، پرانی کتابیں ہیں، جوتے ہیں، پرانے کپڑے ہیں، ڈیکوریشن پیسز ہیں، ان کی قیمت کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ فقہاء نے لکھا کہ اگر کسی کے 6 کمرے ہیں، 2 کمرے بند رہتے ہیں، کوئی یوز نہیں کرتا، 4 یوز ہوتے ہیں، تو ان 2 کمروں کی قیمت کا بھی حساب ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی ملکیت میں مکان ہے، آپ نے کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے، کوئی پلاٹ رکھا ہوا ہے کہ آگے چل کے اس پہ مکان ہی بنائیں گے، اس پہ قربانی شخص کے اوپر واجب ہوگی۔ اس لیے گھر کا ہر فرد جو ہے وہ قربانی کے ایام میں یوں کرے کہ ایک اپنے قلم ڈائری لے کر بیٹھے، جتنا اس کے پاس سونا ہے وہ لکھے، چاندی، روپیہ، تجارت کے لیے کوئی مال رکھا ہوا اس کو لکھے، اس کے علاوہ کوئی پرائز بانڈ ہیں اور شیئرز وغیرہ ہیں وہ لکھ لیں۔ پھر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے تو اس کو بھی یہاں پر لکھیے۔ اس کے علاوہ جو ضروریات زندگی سے زیادہ سامان ہے اسے بھی لکھ لیں، اس کا ٹوٹل اماؤنٹ نکالیں کتنا بنتا ہے۔ اور اب اگر آپ کو فوری طور پہ کرنٹلی کسی کو قرضہ دینا ہے، مثلا آپ پہ قرضہ ہے آپ نے دینا ہے، جیسے انسٹالمنٹس وغیرہ ہیں یا اس مہینے کی BC وغیرہ ہے، وہ تمام اس میں سے مائنس کر دیں۔ آپ یہ دیکھیں اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر اب بھی مالیت بچتی ہے تو آپ پہ قربانی واجب ہے اور قربانی کرنی ہوگی۔ بہت سارے ہمارے بہن بھائی ایسے ہیں، بعض مجھے یہاں تک کہتے ہیں استاد 16 سال سے ہم پہ قربانی بن رہی تھی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔
تو خدا را جب یہ ہم پر کوئی مال کی ادائیگی لازم ہونے لگتی ہے تو بعض اوقات ہم ان مسائل کو سیکھنا ہی نہیں چاہتے. یہ کہتے ہیں جی یہ مولویوں کی باتیں چھوڑو جی. اگر آپ بچے کو سن رہے ہوں یا کوئی بہن سن رہی ہوں اپنے شوہر سے یا بچے اپنے والد سے کہنا کہ جی مفتی صاحب نے ایسا مسئلہ بیان کیا، عمومی طور پہ جو ہمارا مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ والد صاحب کترا جاتے ہیں، ارے بھائی یہ چھوڑ دو مولویوں کی بات ہے، جو میں کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں. تو اس لیے پھر ایسا کہیں گے تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کا آخرت میں نقصان ہوگا. حساب کتاب سب اپنا اپنا کریں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مسئلہ میرا ایک سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں جو بچے ہیں سسرال میں بیائے جاتے ہیں ان پر جو زیادتی ہوتی ہے تو شوہر تو ساتھ دے نہیں رہا ہوتا، اور بعض اوقات والدین بھی کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں نا. بچی 4-4 مہینے نہیں آ رہی ہے تو پسانے حال ہی نہیں ہے. تو مطلب والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ خوف زدہ بھی رہتے ہیں کہ بچے کا گھر بھی نہیں بگڑ جائے، اور کچھ اور جلد بھی رہتے ہیں، کوٹ بھی رہتے ہیں. تو اصل میں کرنا کیا چاہیے؟ آپ اس بارے میں کیا مشورہ دیں گے؟ جی اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب کیسے خیریت؟ اللہ کا بڑا کرم. اچھا مفتی صاحب ایک سوال یہ ہے کہ جو مکروہ اوقات ہیں اس کے اندر جو سجدہ تلاوت ہے یا سجدہ دعائیہ سجدہ ہے یہ ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ تھوڑا سا اپنے نفس سے مقابلہ کیجئے. آپ اپنا ہر شخص اپنا احتساب کرے اور خود اپنا اپنا حساب کرے. مثال کے طور پہ گھر میں والد صاحب ہیں، زوجہ ہیں، 4 بیٹے بالغ ہیں، 2 بیٹیاں بالغ ہیں اور بہویں ہیں ہر بیٹے کی. تو بہویں اپنا اپنا حساب کریں، لڑکے اپنا اپنا حساب کریں گے، بیٹیاں اپنا حساب، زوجہ اپنا حساب اور شوہر اپنا حساب کریں گے. اور پھر دیکھیں گے جس جس پہ قربانی واجب ہے انہیں قربانی کرنی ہوگی. تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں ہر سال ایک قربانی ہوتی ہو، آپ اپنے حساب سے کر رہے تھے، لیکن جب آپ حساب کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے گھر میں تو ہر سال 4 قربانیاں بنتی تھیں، 5 قربانیاں بنتی تھیں، 6 قربانی بنتی تھیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو 6 بنتی تھیں اور آپ ایک کر رہے تھے تو ان 6 کا وبال آپ پر ہوگا، یعنی 5 کا وبال ہوگا. اور جس نے واجب ترک کیا گناہگار ہوگا. تو یہ اچھی طرح حساب کر لیجئے گا. اسی کو لے لیتے ہیں. پہلے کویسچن میں کچھ آفر ہے وہ بعد میں لیتا ہوں. کہ بچی کہتی ہے کہ بعض اوقات لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے، سسرال والے بہت زیادتی کر رہے ہوتے ہیں لیکن والدین بھی کوئی سپورٹ نہیں کرتے ہیں، جلتے کوڑتے ہیں لیکن خوف زدہ رہتے ہیں اگر ہم کریں گے ایسا نہ ہو بچے کے گھر ہی خراب ہو جائے. تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو کوئی اگر زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، ہمیں اپنی بچیوں کی یہی تربیت کرنی چاہیے کہ بیٹا صبر کرو اور برداشت کرو. کون کب تک ظلم کرے گا؟ یہ یاد رکھیں کہ جب انسان اپنے اوپر سہنے والے ظلم کا تمام معاملہ اللہ کے سپرد کر دے، اسے کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، تو بگاڑ پیدا کرنے کے بجائے بس صبر کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دے گا اور اللہ کی تائید ساتھ ہوگی. اس جواب کو کمپلیٹ کرتا ہوں. باہر سے ایک کال ہے، ان کی پہلے کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرے 2 سوال ہیں. ایک جی. سوال یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ اور میرا بیٹا ایک کتا لے کر آگے میری مرضی کے بغیر، لیکن اب میں نے ان کو سمجھایا ہے اس سے تھوک سے بچنا ہے لیکن وہ نہیں سنتے. میرا بیٹا بھی میرا اپنا بیٹا نہیں ہے، وہ میرے شوہر کا بیٹا ہے اور ایک ہی ہماری اولاد ہے، وہی بس بچہ ہے. تو وہ بس نہیں باز آتا. وہ اسی طرح کے اس کے ہاتھ دروازوں پہ بھی لگتے ہیں تھوک والے ہاتھ. گاڑی میں کتے کو لے کے جاتا ہے، واپس آتا ہے، کھانا جو بچا ہوا ہوتا ہے فرینڈس کے ساتھ وہ لا کے فریج میں رکھ دیتا ہے. اب گاڑی میں اس نے مجھے خود بتایا کتا بہت تھوک پھینکتا ہے. جی ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. اور دوسرا کویسچن آپ کا؟ نہیں بھائی، ہاں نہیں، دوسرا اس کے ساتھ یہ کہ اگر میں کام والی صفائیوں والوں کو بلاتی ہوں، میں خود صفائی نہیں کر سکتی تو میں ان کو کتنا سمجھاؤں گی؟ وہ تو نہیں سنیں گی کہ اس دروازے پہ یہ کپڑا نہیں مارنا، اس پہ یہ کپڑا نہیں مارنا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ٹوائلٹ سیٹ ہمارا باتھ روم ہے، میں اور ہسبینڈ یوز کرتے ہیں. تو جس طرح سے میرے ہسبینڈ ٹوائلٹ یوز کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سیٹ پاک نہیں رہتی ہے. تو میں سیٹ اٹھا کے پھر میں اس طرح سے یوز کرتی ہوں. تو اس طرح یوز کرنا ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر میں ان کی سیٹ کو ڈرائی بھی کر لیتی ہوں تو خود میرا اگر کبھی پانی گر جائے استنجا کرتے ہوئے تو وہ پھر میری ناپاکی کا ہو جائے گا. تو اس کا بھی پلیز بتا دیں مجھے. جی میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب میری عمر تقریباً 42-43 ہے. تو میری ٹانگوں اور گھٹنوں میں درد رہتا ہے. جب میں بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں نا میری ٹانگ میں بہت درد ہوتا ہے. تو میں کرسی پر نماز پڑھ سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے میں آپ بتاتا ہوں انشاءاللہ. میں عرض کرتا ہوں. تو گزارش یہ ہے کہ پہلے تو اپنے بچیوں کی ہم تربیت کریں کہ تاکہ وہ صبر و برداشت کریں.
دوسری چیز یہ ہے کہ پھر ایسے سسرال والوں کو بھی خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ کوئی اپنی بچی آپ کے حوالے کر دیتا ہے جو گھر آ کر پورا کام کرتی ہے بیچاری، ماسیوں والا کام، یعنی میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کاموں کے لیے ماسی رکھی جائے تو کتنے ہزار روپے کی ماسی ہوگی۔ ڈسٹنگ کی علیحدہ رکھنی پڑتی ہے، بعض اوقات کچن کے لیے علیحدہ ہوتی ہے، کپڑے دھونے والیوں کے نخرے علیحدہ ہوتے ہیں، اور وہ سارے کام بعض اوقات بہو سے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور بالکل مفت میں۔ اس کے علاوہ وہ بیٹے کی خدمت بھی کر رہی ہے، اس کے بچوں کو بھی پال رہی ہے، لیکن اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اس پہ ظلم 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 اور تانا زنی اور ٹارچر کرنا یہ سب جاری و ساری ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس میں ایسے لوگ جو کسی بھی طرف سے زیادتی کے مرتکب ہوں گے بہت سخت گنہگار ہوں گے۔ ایک کالر لے لیتے ہیں، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں ادھر ابوظہبی سے بات کر رہی ہوں۔ جی بولیں۔ میں یہاں پر قربانی کرتی ہوں ہر سال، میری اور میری لڑکی کی بھی، اور میں انڈیا میں اپنے اہل میں اپنے لوگوں میں قربانی کرتی تھی ہر سال، اور افغانستان پاکستان ایسے سب طرف۔ اگر سے میں یہ سال نہیں کروں دوسرے طرف، صرف یہاں پر کروں تو چل جائے گا؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال ہے میرا، اپنے رشتہ داروں سے خطرداری ہے میری بہت۔ میں تو سب کے ساتھ اچھی تھی، سب کے ساتھ یعنی سب کی مدد بھی کری ہوں، لیکن آج کل کوئی ملتے نہیں مجھ سے۔ اچھا۔ میں نے بہت کوشش کیا ہے لوگ سب اچھے رہنا، لیکن ابھی جیسے لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا بدل گئے ابھی، کوئی صحیح نہیں رہے۔ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں، ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ ہم عرض کر رہے تھے کہ اگر سسرال والے زیادتیاں کرتے ہیں تو پہلی بات بچی صبر سے کام لے، سسرال والے عقل کے ناخن لیں۔ تیسرا جو بچی نے ذکر کیا ہے، بہت سی بچیوں کے شکوے ہوتے ہیں جی ہمیں سپورٹ نہیں مل رہی ہے۔ دیکھیں جب آپ خود والدین بنیں گے، آپ کے بچے بڑے ہوں گے، ان کی شادی کریں گے، تو پھر والدین کی کیفیات سمجھ میں آئیں گی۔ وہ نہیں چاہتے کہ کسی معاملے میں اس طرح پڑیں کہ بچی کا گھر خراب ہو جائے، ہو سکتا ہے سامنے والے میکے چھوڑ جائیں، طلاق دے دیں، تو اس میں پھر بڑا خراب معاملات ہو جاتے ہیں۔ آج والدین سر پر ہیں، کل نہیں ہوں گے، تو ان کی مجبوری بہرحال بالکل صحیح ہے کہ اگر کوئی والدین نہیں بولتے تو مطلب حکمت سمجھ میں آتی ہے۔ ہاں اگر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے اور بول سکتے ہوں اور اس سے کوئی نتیجہ اچھا برآمد ہو سکتا ہو، پھر نہ بولنا ضرور جرم ہے۔ لیکن اگر ان کو اچھا نتیجہ نظر نہیں آ رہا بلکہ معاملہ بگڑتا ہی نظر آ رہا ہے، تو پھر بہتر ہے کہ صبر خود بھی اختیار کریں، بچیوں کو بھی چاہیے کہ صبر و تحمل سے کام لیں۔ اب یہ جو جملہ کہا جاتا ہے کہ ظالم کا ظلم سہنا بھی ظالم کی مدد ہے، بھئی تو ہر جگہ مظلوم اتنی آواز نہیں اٹھا سکتا کہ اس کا ظلم نہ سہے، کھڑا ہو جائے اور معاملات سنور جائیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ ترغیبیں دینا تو بہت آسان ہے ٹی وی پہ بیٹھ کر، لیکن پھر وہ بچیوں کے جب گھر خراب ہوں گے، طلاقیں ہوں گی، مار پیٹ ہوں گی، قتل و غارت ہوں گی، پھر ان کو فون کرو ایسے لوگوں کو کہ بتائیں، اب اس کا حل بتائیں، کیا کیا آپ نے یہ۔ تو یہ صحیح ہے کہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہو تو اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، لیکن وہی آواز اٹھائے کہ جو پھر اس آواز کے ذریعے اس ظلم کو دبا بھی تو سکے، ورنہ تو سوسائیڈ ہوگی، اپنے آپ کو خودکشی پر پیش کرنا ہوگا۔ تو اس لیے بہرحال ایسی بچیاں جو اپنے سسرال میں خوش نہیں ہیں، انہیں چاہیے کہ بہت ہی اچھے انداز سے اپنے آپ کو لے کر چلیں اور اللہ کی طرف سے متوجہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ ایک انہوں نے سوال کیا کہ مکروہ اوقات میں سجدہ تلاوت یا کوئی ویسی دعا کا سجدہ وغیرہ ہم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں نماز پڑھنا منع ہے، بہتر یہ ہے کہ نہ کریں۔ فقہا نے بہتر ہے کہ لکھا ہے کہ نہ کریں، لیکن اگر کر لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز پڑھنا منع ہوتا ہے، یہ سجدے کر سکتے ہیں۔ افضل یہ ہے کہ ان اوقات میں نہ کریں، بعد میں کر لیں، لیکن گناہگار نہیں ہوں گے۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ ان کے شوہر کتا لے آئیں گھر میں، وہ ستیلا بیٹا ہے ان کا، لیکن شوہر کا سگا ہے تو وہ لے آئیں، اور وہ کتا ہر جگہ، وہ یہ انگریزوں کی تقلید کے اندر دین ہم نے سیکھا نہیں ہوتا، نہ اپنے اولاد کو سکھایا ہوتا ہے۔ یہ باہر کے ہر آدمی کو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ناراض نہ ہو، لیکن باہر کی آسائشیں اور وہاں پر رہنے کا شوق اور پھر انہی کے طرز میں ڈھل جانے کا شوق، یہ جو آج ایک نسل چل رہی ہے نا، پہلے ایک نسل گئی تھی جو یہاں سے گئی تھی، وہ بہت زیادہ مذہب کی طرف تھے اور مطلب مذہب جانتے تھے، تھوڑا بہت اثر قبول کیا، پھر دوسری نسل آئی، اس نے اس سے زیادہ اثر قبول کیا، تیسری نسل جو آ رہی ہے، چوتھی آ رہی ہے، وہ وہاں کے اثرات کو زیادہ قبول کر رہی ہے اور یہاں کے اثرات کو چھوڑ دیا۔ ایک عنقریب ہم جو وقت دیکھ رہے ہیں وہ یہ آئے گا کہ ان کو یہ تک نہیں پتہ ہوگا کہ آپ کے اسلام کا آپ کا مذہب کون سا ہے، آپ کے نبی کا نام کیا ہے اور شرعی احکام کیا ہیں۔ اس طرح کی اولادیں چل رہی ہیں بالکل دین سے بے پرواہ، اور وہ والدین نے خود سپورٹ کر کے ان کو وہاں کی آسائشیں دلوانے کے شوق میں
ان کو اس ماحول میں رکھا اور اب ان کی دینی تربیت نہ کر سکے۔ اب یہ کتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کتے کے رال میں وائرس ہوتے کہ نہیں ہوتے آپ اسٹڈی کر کے دیکھ لیجئے۔ ہمارے نبی کریم نے منع فرمایا، چوہے کو مارنے کا حکم ہے۔ میں نے خود ڈاکومنٹری دیکھی، چوہے میں بیماریوں کے 40 قسم کے وائرس ہوتے ہیں جن میں بہت سارا جان لیوا بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ انگریزوں کی تقلید میں وہ منہ چٹوا رہے ہیں اپنا، اور مطلب یہ کہ کتے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، اسی کے اندر ہم ڈھل گئے ہیں۔ جتنا کتے کو کھلاتے ہیں اور خرچہ کرتے ہیں اتنا 2 فیملیز شاید ہماری یہاں پاکستان میں پل جائیں، لیکن اور پھر حرام، اس کو پالنا غلط۔ نبی کریم نے فرمایا جو گھر میں شوقیہ کتا پالے گا اس کے نام اعمال سے روزانہ 2 قیرات اجر ختم کر دیا جائے گا۔ اب قیرات کتنا ہوتا ہے خیر یہاں تو وضاحت نہیں، دوسری حدیث میں ایک دفعہ وضاحت ہے، اس پہ ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا جو جنازے میں جو کسی کے جنازہ پڑھے اسے 1 قیرات اجر ملے گا، پھر مسلمان کو دفنانے تک ساتھ رہے تو 2 قیرات اجر ملے گا، اور فرمایا 1 قیرات کئی احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اب اس سے آپ اگر اندازہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، گناہ ہی گناہ، نام اعمال میں مطلب گناہ، پھر ناپاکی، نجاست غلیظہ اس کی رال، اور پھر گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ تو بہرحال اب کیا کر سکتے ہیں، آپ جلتی رہیں اور کڑتی رہیں، بس یہی کر سکتی ہیں۔ اس میں آپ کا بھی تھوڑا سا دخل ہوگا اور باقی آپ کے شوہر کا زیادہ ذمہ داری ہے، تو اللہ ہم دعا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، کتے کو مار دیں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں، اب اللہ تعالیٰ بس رحم فرمائے۔ ایک انہوں نے کہا کہ میرے شوہر جب واش روم یوز کرتے ہیں تو مجھے گمان یہ ہوتا ہے کہ صحیح یوز نہیں ہوتا، ناپاکی کا اندیشہ ہوتا ہے، تو میں کیا کروں؟ دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں، جن چیزوں میں مسام نہیں ہوتے نا، جیسے یہ میری ٹیبل ہے بالکل چکنی ہے، ان چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹیشو لے لیں اور اس کو اچھی طرح بس یوں رگڑیں، جب آپ دیکھیں خشک ہو گیا ہے، بالکل نجاست کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہو رہا، کوئی اسمیل وغیرہ نہیں ہے، پانی گیلا پن نظر نہیں آ رہا، وہ پاک مانا جائے گا۔ تو فرض کر لیں کہ اگر آپ واش روم جاتی ہیں اور آپ کو کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے تو آپ اس پہ تھوڑا بہت پانی ڈال کر، یہ ویسے پہلے ٹیشو سے اس کو بالکل خشک کر دیں، جب خشک ہو جائے گا 2-3 دفعہ ٹیشو یوز کر لیں، وہ پاک ہے۔ پھر یہ سوچنا کہ شاید اب اس کے اوپر اگر پانی گرے گا یا میں یوز کروں گی تو پھر وہ پانی سے لگ کر مجھے ناپاک کرے گا، نہیں، وہ پاک چونکہ ہو چکا ہے، لہٰذا اب آپ کا بیٹھ کر اس کو یوز کرنا، اور پھر آپ کا گیلا پانی اگر اس میں لگے تو اس میں ناپاکی کا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ اپنے شوہر کو پیار محبت سے سمجھائیں کہ اب عمر میرے خیال میں ان کی کافی ہو گئی ہوگی، 40-42 سال تو ہو گئی ہوگی، یا اس سے ابو ہوں گے، تو ان کو سمجھائیں اب زندگی تقریباً تو گزار لی ہے، اب تھوڑا سا دین کی طرف آ جائیں، تھوڑا سا دین بھی سیکھ لیں، کیونکہ قبر میں نہ کتے کام آئیں گے، نہ یہ مطلب وہاں کی آسائشیں، نہ بے پرواہی، وہاں اگر کام آئے گا تو اللہ اس کے رسول کے احکام پر عمل پیرا ہونا کام آئے گا، علم دین کام آئے گا، کیونکہ ہمارا عمل ہمارے ساتھ جاتا ہے، ہمارا پیسہ یہیں رہ جائے گا، دوست احباب سارے یہیں رہ جائیں گے، اگر ہمارے ساتھ کچھ چیز جائے گی تو ہمارا اچھا یا برا عمل ہوگا۔ اور اگر یہ سوچا کہ شاید امریکہ ہم رہتے ہیں یا ہم UK کے اندر رہتے ہیں، چونکہ VIPs ہیں کیونکہ جب آپ پاکستان آتے ہیں تو پورا خاندان بیچ بیچ جاتا ہے آپ کی قدموں کے تلے، تو یہی شاید میدان محشر میں منظر ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسلمان بھائی بہن دنیا میں جہاں کہیں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حشر میں عزت عطا فرمائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ قوانین بنائے، ایسے ہی لاز ہیں جیسے آپ کے USA اور UK کی گورنمنٹ نے بنائے، اور آپ ان کو پورے اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں اور سر منہ بھی دائیں بائیں نہیں جاتے ہیں، ایسی کچھ دین کے بھی ہیں۔ اللہ کو بھی کچھ اہمیت دیں، اس کے رسول کو اہمیت دیں اور اس کے مطابق چلیں۔ یہ پیار سے اپنے شوہر کو سمجھائیں، ہو سکتا ہے سمجھ میں آ جائے اور یہ کتا گھر سے نکلے اور یہ نحوستیں گھر سے نکلیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہ کم علمی کی وجہ سے نجات دے دے گا، یہ تمام اس کے رسول نے اسی لیے بیان فرمائیں کہ ان پر عمل کریں، جو عمل نہیں کرے گا یا نہیں سیکھے گا وہ آخرت میں قابل گرفت ہوگا۔ ایک یہ بہن کہتی ہے میرے ٹانگوں میں بہت شدید درد ہوتا ہے، بیٹھ کے بھی پڑھوں تو شدید درد ہوتا ہے، تو کیا میں کرسی پہ نماز پڑھ سکتی ہوں؟ اگر بہن واقعی یہ کنڈیشن ہے کہ آپ بیٹھ کے کھڑو کے پھر سجدے میں جاتی ہیں درد ہوتا ہے، یا بیٹھ کے نماز پڑھیں تو بھی شدید قسم کا پین ہوتا ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، آپ کرسی پہ بیٹھ کر پاؤں لٹکا کے نماز پڑھیں اور اشارے سے، یعنی رکوع میں کم جھکیں، سجدے میں تھوڑا زیادہ جھکیں، ایسا پڑھ لیں، لیکن یہ نہیں کیجیے گا کوئی چیز اٹھا کے اس پہ سجدہ کر رہی ہیں یا اونچی ایک تخت سا بنا لیا، کرسی پہ بیٹھ کر اس تخت کے اوپر کر رہی ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یہ شریعت کا مطالبہ ہی نہیں ہے، بس رکوع میں تھوڑا جھکیں، سجدے میں تھوڑا زیادہ جھکیں، بس یہ ہو گیا۔ پیشانی ٹیکنا اشارے کی صورت میں لازم نہیں ہوتا ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ میں قربانی کرتی تھی اپنے یہاں تو کرتی ہوں، یہ UAE سے ہے، ان کی کال تھی، لیکن کہیں پیسے بھی بھیج دیتی ہے، جیسے افغانستان میں نفل قربانی کے لیے بھیج دیے، پاکستان میں فلاں جگہ، تو اگر میں اس طرح کروں کہ اس دفعہ کہ میں اپنی صرف قربانی کر لوں، دوسری جگہ نہ بھیجوں، تو کیا حکم ہوگا؟ تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے،
آپ جو اپنی کرتی ہیں، اگر آپ پہ قربانی واجب تھی تو وہ واجب ادا ہو گیا، باقی تو نفل قربانی تھی، اور نفل کا کوئی مطلب آپ پہ لازمی نہیں ہے۔ نفل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرض یا واجب کے علاوہ زائد چیز کرنا چاہیں ثواب ملے گا، نہیں کریں گی یا کرتی رہی تھیں اور ترک کریں گی بالکل گناہ گار نہیں ہوں گی، گھبرائیں نہیں آپ۔ ایک ہی بہن نے کچھ مزید کہا کہ میں سب سے اچھا سلوک کرتی رہی، لیکن جب لوگوں کے پاس پیسے آئے تو اب انہوں نے ملنا تک چھوڑ دیا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں میرے بہن، یہ اچھی طرح یاد رکھیں، جب بھی کوئی نیکی کریں، کسی کے ساتھ نیک عمل کریں تو اس میں اخلاص ہونا چاہیے، اس کا بدلہ پھر اللہ سے ہی لیں، مخلوق سے نہ لیں۔ ہم بعض اوقات کہتے ہیں نہیں مجھ سے ہم بڑے اخلاص سے کام کر رہے ہیں، لیکن اخلاص کا پتہ اسی وقت چلتا ہے کہ جب جو دل کے کسی گوشے میں اس کا ایک بدلہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے یا دل کے گوشے میں ہوتا ہے وہ نہیں ملتا، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم اخلاص سے کام کر رہے تھے یا تھوڑا سا اخلاص سے جدا گانا تھا۔ آپ کی جو آپ نے بات کہی ہے اس میں اخلاص کی تھوڑی سی کمی نظر آتی ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے لیے کیا تھا تو یہ شکوہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بھئی ملتے ہیں نہیں ملتے ٹھیک ہے، ہم نے تو اللہ کے لیے اچھا سلوک کیا تھا یا اچھے ان کی امداد وغیرہ کی تھی۔ اب اگر وہ نہیں ملتے اور آپ شکوہ کریں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ چاہ رہی تھی کہ میں نے جو اچھا عمل کیا اس کا ایک بدلہ کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنا رویہ ہمیشہ ٹھیک رکھیں۔ یہ تھوڑی سی باریکی ہوتی ہے ان چیزوں کے اندر، یہ ذہن میں رکھیے۔ نہیں ملتے کوئی بات نہیں، آپ کوشش کرتی رہیں، فون کر لیا، کبھی بات کر لی، بالکل نہیں ملتے کوئی مسئلہ نہیں، آپ قطع تعلق کے گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گی، آپ کو ثواب ملے گا، وہ ہوں گے۔ لیکن کبھی بھی نیکی کریں کسی شخص کے ساتھ تو اس کا بدلہ لینے کی یہ اس طرح کوشش نہ کریں کہ اب اس کا رویہ ٹھیک ہونا چاہیے، وہ شکریہ بھی ادا کرے، وہ جزاک اللہ بھی کہے، وہ ہم سے ملتا رہے، نہیں ملا تو دیکھیں ہم نے تو بہت اچھا کیا تھا۔ یوں نہیں ہونا چاہیے، آپ نے اللہ کے لیے کیا، یہ سارا اس کا ثواب اور اجر جمع ہے آخرت کے لیے، انشاءاللہ وہاں پر آپ کو ضرور حاصل ہو جائے گا۔ ایک ہی بھائی نے آفر کویسچن کیا تھا کہ انہوں نے کسی ویب سائٹ ہے کوئی تجارت وغیرہ کے سلسلے میں، وہاں پر اپنے کزن نے ان کو کہا کہ بھئی ایک کریم مجھے منگوا دو، انہوں نے آرڈر کیا، وہ نہیں آئی کریم، پھر انہوں نے دوبارہ جب وہ کیا تو وہ 2 کریمیں آ گئیں، یعنی دونوں آرڈر پاس ہو گئے ہوں گے، آ گئیں۔ انہوں نے پھر بتایا کہ ان کو کہ بھئی ایک کریم چاہیے تھی، تو انہوں نے کہا آپ دونوں رکھ لیں۔ اب یہ نوجوان یہ کویسچن کرتا ہے کہ ایک کریم تو میں نے کزن کو دے دی، یہ جو انہوں نے کہا رکھ لو دوسری اب واپس کون منگائے، تو کیا وہ کریم میں یوز کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں؟ دیکھیں جس کے لیے تجارت کی گئی ہے حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو انہی کے لیے وہ رعایت بھی ہے، کیونکہ انہوں نے آرڈر نہ کیا ہوتا تو یہ نہ ہوتی۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے کزن کو پہلے کہیں کہ بھئی اس طرح معاملہ ہوا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو یوز کر لوں، وہ اجازت دیں تو یوز کریں ورنہ ان کے حوالے کریں۔ مختصر سے بریک پہ جائیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نوجوان نے کویسچن کیا تھا کہ ہم باہر کے ملک میں ہوتے ہیں، وہاں پر کوئی کمرشل پراپرٹی ہوتی ہے، جب کرائے پر دینی ہوتی ہے تو ایگریمنٹ سائن کرتے ہوئے بعض اوقات سامنے والا جو ہے وہ یہ لکھواتا ہے واضح طور پہ کہ میں یہاں الکوہل بھی بیچوں گا، اور انہوں نے لکھا یہ ہے گویا کہ دوسرے لفظوں میں وہ ہم سے اجازت طلب کر رہا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ایک مسلمان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو خالصتاً شراب بیچنے کے لیے وہ شاپ لیتا ہے تو فقہا نے منع کیا ہے، اسی طرح کوئی زنا کے لیے لیتا ہے، صرف زنا کرنے کے لیے، تو اس کو جگہ نہ دیں، کیونکہ اس میں اپنے آپ کو مظنہ تہمت پر پیش کرنا لازم آئے گا، تمام لوگ اس کو مایوب سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، دیگر چیزیں۔ لیکن اگر بالفرض وہ کوئی سپر مارکیٹ کھول رہا ہے، کوئی ایسی دکان کھول رہا ہے جس میں ہر طرح کی چیزیں ہوں گی ود الکوہل بھی ہوگی، تو اس وقت پھر آپ برات کا اظہار کر دیں کہ بھئی الکوہل میں بالکل پسند نہیں کرتا ہوں، نہ ہم اس کی اجازت دیتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن باقی چیزوں کا آپ ایگریمنٹ یعنی باقی چیزوں کے اعتبار سے ایگریمنٹ اگر کریں گے تو اس کی بالکل گنجائش نکلے گی، کیونکہ ہر چیز کو بالکل مطلب کلیئر کر کے اگر آپ کرنا چاہیں گے تو آپ کو غیر مسلم کیا کافر غیر مسلم کیا مسلمان بھی ایسا نہیں ملے گا جو 100% شریعت کے مطابق کوئی چیز مطلب طریقے سے سیل کر رہا ہو یا ایسی چیزیں نہ رکھتا ہو، کیونکہ مسلمان بھی جتنے ہمارے پاکستان میں دیکھ لیں، ان سے تجارت کے مسائل معلوم کر لیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیع صحیح کیا ہے، بیع فاسد کیا ہے، بیع باطل کیا ہے اور بیع مکروہ کیا ہے، کچھ معلوم نہیں ہے، سب کر رہے ہیں بس۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال شراب سے نفرت رکھنا بہت ضروری ہے، آپ اجازت نہ دیجئے، کہیں کہ ہم اس کی اجازت نہیں دیتے، آپ کی مرضی ہے، باقی چیزوں کے سلسلے میں جائز ہیں تو اس میں آپ ایگریمنٹ کر کے اپنے دکان دے سکتے ہیں، آپ کا کرایہ حاصل کرنا بالکل طیب اور حلال ہوگا۔ ایک انہوں نے کہا کہ کسی شخص کی بیوی بہت ہی زیادہ بدزبان اور مطلب تنگ کر رہی تھی، تو اس نے یوں جملہ کہا کہ اللہ کو مجھ سے کیا دشمنی تھی کہ اس عورت کو میرے ذمہ لگا دیا، اس جملے کا کیا حکم ہوگا؟
دیکھیں لازم سی بات ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر ایک اعتراض ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نازیبہ کلمات ہیں. یہ تو آپ اپنے والد صاحب کے سامنے کہہ کر دیکھیں کہ آپ کو مجھ سے کیا دشمنی تھی کہ آپ نے ایسا کیا. والدہ کو کہہ کر دیکھیں, استاد سے کہہ کر دیکھیں. اگر وہ دمدار ہوں گے تو شاید ایک زوردار تماچا آپ کے منہ پر آئے گا. تو وہ رب جس نے آپ کو تمام نعمتیں عطا فرمائیں ان کو بھول کر, اور ایک ایسی عورت کی وجہ سے جس کی اپنی تربیت خراب تھی, اس کا اپنا اس معاملے میں قصور ہے, آپ رب اللہ تعالیٰ سے لڑیں گے. اور ایسے لوگوں کو سمجھایا جائے تو بڑے ناز اور نخرے سے بولتے ہیں یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. اچھا, یعنی آپ نہیں بولیں جتنی مرضی بدتمیزیاں کرتا رہے, اس کو اجازت ہونی چاہیے. یاد رکھیں یہ کلمہ کفر ہے, اس کا نکاح ٹوٹ چکا ہے اور یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے. ایسے شخص کو چاہیے کہ فوراً سے پیشتر سب کے سامنے اگر کہا تھا تو ان کے سامنے اعلانیہ طور پر تجدید ایمان کرے, تجدید نکاح کرے, اور اب پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں بسر کرے, اور ڈرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا نہ کرے. اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے. ایسا نہیں کہ ہم کوئی بدتمیزی کا جملہ کہیں تو وہ جیسے عام آدمی ہرٹ ہوتا ہے, کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا معاملہ ہوگا, نہیں. لیکن اس نے بہرحال ایک قانون بنایا کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے, بے ادبی کرنے والا آخرت میں شدید قسم کا قابل گرفت ہوگا. بلکہ دنیا میں بھی میں نے دیکھا ہے اس قسم کے جو جرحی لوگ ہوتے ہیں بہت نحوستوں کا شکار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے. ایک بھائی نے فرمایا کہ ہم مسجد میں وضو کرتے ہیں اور وضو سے فارغ ہو کر جب ہم رومال وغیرہ سے وضو کا پانی صاف کرتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے اسی رومال کو بچھا لیتے ہیں مسجد میں اور پھر نماز پڑھتے ہیں. یہ ہمارا رومال بچھانا کیسا ہے؟ دیکھیں اگر تو آپ دری وغیرہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر تو بچھانا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. لیکن بہرحال چونکہ اس سے آپ نے وضو کا پانی خشک کیا ہے تو یہ پانی مطلب مستعمل کہلاتا ہے, اور اس کے اوپر اگر آپ سجدہ کریں گے تو آپ کی پیشانی پہ, ناک پہ وہ مستعمل پانی لگے گا اور مناسب نہیں ہے. نماز ہو جائے گی لیکن مناسب نہیں ہے, اس لیے اس کو کہیں وہیں پر ہی مسجد میں کہیں جگہ ٹانکے تاکہ وہ خشک ہو جائے, اور سامنے بچھا کے کم از کم نماز نہ پڑھیں. یہ تو اس صورت میں ہے جب دری وغیرہ ہو, اور اگر دری نہیں ہے ڈائریکٹ فرش پہ رکھ رہے ہیں تو پھر ہم منع کریں گے کہ نہ کریں, کیونکہ یہ جو وضو کے قطرات گرتے ہیں یہ آپ کے جسم کی نجاست کو لے کر گر رہے ہوتے ہیں. یعنی جب آدمی بے وضو ہوتا ہے نا تو اس پہ ایک نجاست طاری ہوتی ہے, یہی وجہ ہے کہ وہ نماز کے قابل نہیں ہے. جب وضو کرتا ہے تو وضو کا پانی اس نجاست کو دھو دیتا ہے, پھر آدمی نماز کے قابل ہوتا ہے. اس لیے وہ پانی جو گر رہا ہوتا ہے وہ ایک نجاست حکمیہ کو لے کے جا رہا ہوتا ہے. نجاست حکمیہ وہ جس کو آپ دیکھ نہ سکیں, اس کی اسمیل وغیرہ نہ ہو, یہ میں نے پہلے پروگرام میں بتایا تھا. تو لہٰذا اب اگر آپ اس پانی کو فرش پر گراتے ہیں تو آپ نے نجاست حکمیہ والے پانی کو گرایا, اور یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے گیلا تو فرش کے اوپر تو بالکل نہ رکھیں, اور دری وغیرہ ہو رکھ سکتے ہیں لیکن اس پہ سجدہ نہ کریں. ان چیزوں میں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ میری بھتیجی تھی, انہیں برین ٹیومر تھا, ہمارے پاس بالکل پیسہ نہیں تھا اور دو دیگر بھائی بھی جو تھے ان کے پاس نہیں تھا, تو ہم نے چندے کی اپیل کی کہیں, تو ہمیں 4 لاکھ کے قریب اماؤنٹ جمع ہو گیا اور بچی کا آپریشن صحیح طریقے سے ہو گیا. اب کچھ پیسہ بچ گیا ہے تو کیا وہ گھر کے اندر جو خرچہ ہے اس میں اس پیسے کو یوز کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ وہ بچی جو ہے بیماری کے دوران چچا کے گھر میں رہی, دوسرے بھائی کے گھر میں, تو کیا وہ بھائی بھی اس پیسے کو یوز کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ دیکھیں اصول شرع تو یہی ہے کہ چندے کا مال جس مقصد کے لیے آپ نے لیا ہے اسی جگہ پہ استعمال کریں گے, دوسری جگہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے کہا جی ہم 11ویں کی دیگ پکانا چاہتے ہیں, اس کا چندہ دے دیں, تو اسی کے لیے استعمال کر سکیں گے, کسی اور جگہ نہیں. جو تعمیر مسجد کے لیے چندہ جمع کیا وہ تعمیر مسجد میں لگے گا, کسی اور کام میں یوز نہیں ہو سکتا. اس اعتبار سے تو یہ بچی کے اس میں ہوگا, اس کے علاوہ نہیں. لیکن چونکہ آپریشن کے لیے آپ نے مانگا, صحیح اندازہ شاید آپ کو بھی نہیں ہوگا, اور وہ آپریشن ہو گیا اور پیسہ بچ گیا. اب ایسا چندے کے بعد, استعمال کے بعد جو پیسہ بچ جائے اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اصل مالکوں کو واپس کر دیں. لیکن اگر مالک معلوم نہیں ہیں تو اسی قسم کے کسی کام میں استعمال کر لیں. تو بہتر تو یہ ہے کسی اور بچی کو آپریشن ہو تو وہاں دے دیں, لیکن اگر کوئی ایسا آپ کو نہیں ملتا ہے تو پھر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو یہ قیودات ضرورہ ہوتی ہیں, ان سب کا خیال رکھنا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ بس ہڑپ کر لیا اور سوچا نہیں. پہلے سوچئے کہاں مجھے شریعت اجازت دیتی ہے, کس اسٹیج پر آ کر دیتی ہے, اس کی رعایت کریں گے تو انشاءاللہ آخرت میں بہتری ہوگی. ایک بڑا بھولا بھالا سے کویشچن انہوں نے کیا, کہتے ہیں کہ ہمارے باتھ روم کی کھڑکی ہے, اس میں کبوتر بیٹھے رہتے ہیں اور ہم وہاں نہاتے بھی ہیں, تو کیا ان سے بھی پردہ کرنا ہوگا کہ نہیں کرنا ہوگا؟ تو بھائی ان سے پردہ نہیں کرنا ہوگا. اگر آپ یہ کنڈیشن لگائیں گے تو ہر جگہ بیکٹیریا ہوتے ہیں, اڑ رہے ہوتے ہیں بیکٹیریا, اور جنات بھی ہوتے ہیں, فرشتے بھی ہوتے ہیں ہر جگہ.
تو بہرحال جب آپ فرشتے تو ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ستر کھولتے ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں، لیکن اگر ستر کھولے ہوئے میں آدمی کلام کر لے تو وہ واپس آ جاتے ہیں۔ اور جنات میں اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر باتھ روم میں داخل ہوں گے تو پردہ رہتا ہے یہ ان کے اور آپ کے ستر کے درمیان، لیکن اگر آپ بسم اللہ پڑھ کے داخل نہیں ہوتے تو کوئی پردہ نہیں ہوتا، وہ آپ کے جسم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ان جنات سے فرشتوں سے کیسے آدمی پردہ کرے گا، یہ ایک مسئلہ۔ مخلوق تو وہ بھی ہیں، تو یہ جانور تو بیچارے پرندے وغیرہ جو ہیں یہ انسان کو انسان کے نظر کا بچانے کا حکم ہے، باقی پرندوں وغیرہ کا کوئی بھی نہیں ہے، آپ بے فکر ہو کر نہائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نماز کے دوران جیب میں فون رکھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یہ غالباً کویسچن پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں اللہ کا نام بھی ہوتا ہے، دیگر چیزیں ہوتی ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر تو آپ کو یہ گمان ہے کہ میں نیچے رکھ کر اگر نماز پڑھوں گا تو کوئی اٹھا کے بھاگ جائے گا، پھر تو جیب میں رکھ کے نماز پڑھنے میں کوئی بھی شرعاً قباحت نہیں ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ پھر اس کو نیچے رکھ کر نماز پڑھ لیں۔ اچھا، اب اگر اس میں قرآن وغیرہ ہے، باقاعدہ قرآن وغیرہ ہے، تو پھر مناسب نہیں ہے، اگرچہ قرآن کوئی کتابی شکل میں یا ٹیکسٹ فارم میں وہاں پر موجود نہیں ہے، وہ تو مطلب ڈیٹا ہے جو ریز سمجھ لیجئے آپ، وہ پتہ بھی نہیں چلے، مطلب کوئی حصی شکل فزیکلی طور پر اس کی ایک اپنی شکل نہیں ہوتی ہے، لیکن بہرحال دل نہیں مانتا ہے کہ زمین پہ اس کو رکھیں، ایسی صورت میں تو آپ رکھ سکتے ہیں، ورنہ عام قسم کا ڈیٹا ہو تو زمین پر رکھ کے نماز پڑھیں، کیونکہ پینٹ میں رکھیں گے تو لازم بات ہے تھوڑا سا پینٹ ٹائٹ ہوگی، اس کی وجہ سے پھر آپ کو رکوع سجود میں پرابلم ہو سکتی ہے۔ ایک یہ بھائی نے پوچھا ہے کہ قربانی کے جانور میں بچے کے عقیقے کا حصہ بھی ملا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو بالکل ملا سکتے ہیں، کیونکہ عقیقہ اور قربانی دونوں سے مقصود ایک ہے کہ جانور کا خون بہا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، لہٰذا ان دونوں کو ایک جگہ جمع کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا آپ ایک گائے لائے، 5 حصے قربانی کے، 2 حصے عقیقے کر لیں، بالکل ٹھیک ہے، سوری، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ بچی کے اپنے پیسوں سے عقیقہ کر سکتے ہیں یا ہم اپنے پیسوں سے کریں؟ دیکھیں، یہ والد صاحب پہ ہوتا ہے عقیقہ جو ہے نا، یہ والد آپ اپنے پیسوں سے کریں، بچی کے لیے یہ نہیں ہے لازم کہ وہ اپنا عقیقہ کرے، تو اپنے پیسوں سے کریں۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ بچی کے سالگرہ پہ جو بچی کو پیسے وغیرہ گفٹ کرتے ہیں، کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ والد اس سے عقیقہ کر لیں اور بعد میں آہستہ آہستہ بچی کو دیتے رہیں؟ دیکھیں، یہ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے کہ اگر ماں باپ کسی بھی وجہ سے تنگ دست ہیں، ان کو ضرورت ہے، تو وہ بچوں کا مال استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بعد میں اپنے بچوں کو وہ دے دیں۔ دینے سے مراد انہی پہ جو خرچ کر رہے ہیں، سمجھ لیجیے اس کے حساب کر کے رکھیں، جیسے آپ نے بچی کے 50,000 سے عقیقہ کر لیا، تو آپ جتنا اس کو بچی کو لباس لا کر دے رہے ہیں، دیگر ضرورت کی چیزیں دے رہے ہیں، 50,000 تک کا حساب کر لیں کہ یہ جو ہے وہ بچی کا پیسہ تھا جو اسی پہ خرچ ہو گیا، کیونکہ قاعدہ شرعیہ یہی ہے کہ اگر نابالغ کا اپنا مال ہو تو والد پر اس کا نفقہ واجب نہیں رہتا، اس کا مال اسی پر خرچ کر دینا ہوتا ہے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ بعض اوقات ایسے سافٹ ویئر ہوتے ہیں کہ جو مطلب ان کو کاپی رائٹس وغیرہ ہوتے ہیں، ہم کسی طریقے سے اس کا لاک توڑ کر یوز کر کے ارننگ حاصل کر رہے ہوں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس طرح کے لاک توڑنا چونکہ اللیگل ہے، مناسب نہیں، لیکن اگر آپ جائز کام کر کے ارننگ حاصل کریں گے، وہ ارننگ بالکل جائز ہوگی۔ اس پہ مزید کلام کر لیں گے، موقع ملے گا، لیکن ٹائم بہت کم ہے۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں اللہ کی رضا کے مطابق انعامات حاصل کرنے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔